نمبر 5 دیکھیں نا جی، بشارت ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان. ذرا پڑھے نا ورق میں، ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان. تم لا الہ الا اللہ والا مسئلہ مان لو گے، میں اللہ دنیا میں بھی مالا مال کروں گا. تم یہ مسئلہ مان لو گے، میں آخرت میں بھی تمہیں جنت دوں گا. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو. اس کا تعلق دنیا سے ہو تو بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری. اس کا تعلق آخرت سے ہو، آخرت کی خوشخبری، بشارت اخروی. اب سورۃ النصر دیکھیں، بالکل آخری پارہ، آخری 10 سورتوں میں سورۃ النصر 548. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری. مسئلہ توحید بیان کرو، مان لو، آؤ میں اللہ ایسے امداد کروں گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح آ جائے، اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں من کر. ساتھی نیچے نہ دیکھیں، ذرا تکلیف کریں، میری طرف دیکھیں. میرے محبوب، اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، لوگ فوجوں کی فوجیں بن کر اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان قبول کریں گے. یہ دنیا کی خوشخبری بیان ہو رہی ہے. آپ کا دل بیدار ہو تو میں ایک اور بات کہتا ہوں، دل بیدار ہو، ایسے نہیں، دل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ کہتے ہیں یہ 3-4 بندے مسلمان تھے. میری بات پر آپ نے غور کیا؟ حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ کہتے ہیں یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، معاذ اللہ. باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے نا، یہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ. اوپر اوپر سے کلمہ پڑا تھا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو دوستوں کو سوال سمجھ آیا تو میں جواب دے وہاں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، باقی مسلمان تھے. ہمارا سوال یہ ہے، میرے تو دیکھیے گا، ہمارا سوال یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد اور فتح آئی نا، فوجوں کی فوجیں بن کر لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اگر یہ 3-4 بندے مسلمان تھے تو فوجیں کہاں گئی؟ ایک گل دوستوں کو سمجھ نہیں آئی. اگر یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، 23 سال کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 13 سال کی مکے کی زندگی، 10 سال کی مدینہ شریف کی زندگی، 23 سال کی محنت کے نتیجے میں یہ 3-4 بندے مسلمان تھے، تو پھر فوجیں کہاں گئیں؟ اللہ تو فرما رہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. کچھ جواب ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ دنیا کی خوشخبری ہے. اچھا، آخرت کی خوشخبری. سورۃ الکہف 16واں پارہ، آیت نمبر 107. 275. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صفحہ 275، آخری رکوع ہے سورۃ الکہف کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ان الذین آمنوا، ماننے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے، آخرت میں میں اللہ نعمتیں دوں گا. ان الذین آمنوا، خوشخبری اور بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست ہو گیا، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک. جو دوست کل کے سبق میں تھے
ان کو یاد ہوگا میں نے عامل الصالحات نیک عمل کی 2 شرطیں بیان کی تھیں، اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ عقیدہ تو توحید والا پہلی شرط ہے نا، عقیدہ اگر درست ہوگا تو آگے اعمال قبول ہوں گے، اور عمل نیک کب بنتا ہے؟ اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ۔ میروڈی خیر ہے جی۔ ایک آدمی کسی کو ملنے کے لیے گیا، غور سے جملہ سننا ہے تو بات پھر لطف دے گی آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ تشریف رکھو۔ میزبان نے کہا میں رک گیا ہوں دوستوں کی توجہ کے لیے۔ میزبان نے کہا اپنے پوتے کو، میزبان نے کہا اپنے پوتے کو، بیٹا اس گلاس میں پانی لے کر آنا جو میں تیسرے حج پر مکے سے لایا تھا۔ اس گلاس میں پانی لانا مہمان کے لیے جو گلاس میں تیسرے حج پر نا مکے شریف سے لایا تھا۔ مہمان نے کہا میزبان تو نے ایک جملے میں 3 حج ضائع کر دیے۔ نہیں جملہ سمجھ آیا؟ تم نے ایک جملے میں مجھے سنانا چاہتے ہو نا کہ میں نے 3 حج کیے ہیں، اور تیسرے حج پر جو میں گلاس لے کر آیا تھا نا مکے سے، اس گلاس میں مہمان کے لیے پانی لانا، تو نے ایک جملے میں 3 حج ضائع کر دیے۔ عمل قبول تب ہوتا ہے اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ یہ تو دکھلاوا کر رہا ہے، اس گلاس میں پانی لانا جو میں تیسرے حج سے لایا تھا نا وہ مکے شریف سے، ایک جملے میں 3 حج ضائع ہو گئے۔ دسو این جملے دا کوئی فائدہ تھیا؟ بھئی 3 حج ساری محنت برباد تھی گئی۔ اللہ کی رضا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ اچھا تساں دوست میرے جج ہو، منصف ہو، تساں انصاف کرنا ہے تے اللہ واسطے کرنا ہے، تے بالکل میری کوئی ناراضگی کو نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہم صلی، یہ نماز میں نے شروع کر دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ چاستہ جواب نہیں آیا، میں کو مزہ نہیں آیا۔ یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود شریف پڑھ رہا ہوں، یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم درود شریف کو مانتے ہیں لیکن درود شریف وہاں پڑھنا ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں۔ عمل وہ صالح اور نیک ہے اللہ کی رضا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو، طریقہ آمنہ کے لال والا ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے۔ فردوس کہتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں والے، جنات کہتے ہیں باغات۔ اور اللہ بھکاری سمجھ کر دے گا، پننا سمجھ کے دیسی؟ اکھے نہیں، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، 900 مہمانی کے طور پر اللہ میزبان ہوگا اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے ان سے جگہ تبدیل کرنا، نہ نکالے جائیں گے نہ خود وہاں سے نکلیں گے۔ وہ جنہوں نے مسئلہ توحید مان لیا، اس کو کہتے ہیں بشارت اخروی۔ ذرا میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ سنا دوں، آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے۔ مسئلہ توحید ماننے والوں کو اللہ اگر دنیا کی خوشخبری دے، اس کو کہتے ہیں بشارت دنیاوی، اور توحید ماننے والوں کو آخرت کی خوشخبری دے، آخرت میں بہات دوں گا، نعمتیں دوں گا، اس کو کہتے ہیں بشارت اخروی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا سارے دوست، قرآن میں دنیاوی خوشخبری کم ہے، دنیا کی بشارت کم ہے، آخرت والی بشارت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ایماندار آدمی اس کی منزل دنیا نہیں ہے، ایماندار کی منزل آخرت ہے۔ بس وضو کر لیں، ایک دفعہ تازہ ہو جائیں، پھر آگے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔